لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله افسوس صد افسوس کے شاہین بنا تو افسوس صد افسوس کے شاہین بنا تو افسوس صد افسوس کے شاہین بنا تو دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات حمد و ثناء رب ذوالجلال درود و سلام آقا کل تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور مدنی تاجدار آپ کی بابرکت ذات پہ لا تعداد اور بے حد و بے حساب مرتبہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے کے بعد حضرات محترم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ النحل کی آیت نمبر 76 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مثال بیان فرمائی ہے۔ ارشاد فرمایا احدہما ابکم، ان میں سے ایک گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، وہ کسی چیز پہ بھی قدرت نہیں رکھتا،
وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ بوجھ ہے اپنے آقا پر. اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، وہ جہاں کہیں بھی جاتا ہے جب واپس آتا ہے تو خیر سے نہیں آتا. حال یستوی، کیا ایسا شخص برابر ہے اس کے ہوا ومن یامر بالعدل، کہ وہ شخص جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، وہو علی صراط مستقیم، اور وہ راہ راست پر گامزن. اللہ تعالیٰ نے دو آدمیوں کی مثال بیان کی ہے. ایک آدمی وہ ہے جو گونگا ہے، لا یقدر علی شیء، کسی چیز پہ قدرت بھی نہیں رکھتا، یعنی کوئی کسی قابل نہیں. وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ اپنے مالک پہ بوجھ ہے. گونگا ہے، نکما ہے، کسی کام کارد نہیں، نہ کام کا نہ کار کا، دشمن اناج کا. تیسری اس میں خامی یہ ہے کہ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، وہ اپنے مالک پر کیا ہے؟ بوجھ ہے. اَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ، مالک اسے جہاں بھیجتا ہے کدی خیر نال نہیں مڑیا. اللہ کریم فرماتے ہیں کیا یہ شخص جو گونگا ہے، نکما ہے، نکھٹو ہے، نالائق ہے، کسی کام کا نہیں، کیا یہ شخص حال یستوی، کیا برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے؟ وَمَن یَأْمُرُ بِالْعَدْلِ، جو حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ، وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور وہی سیدھے راستے پر ہے. کتنے بندوں کی باتیں ہو گئی؟ کتنے بندوں کی؟ ایک نکما، نکھٹو، فضول، فالتو فنڈ، اور ایک اللہ کے عدل پہ فیصلے اور حکم کرنے والا ہے، یعنی اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے زندگی گزارتا ہے. اللہ نے کہا یہ دونوں برابر ہو سکتے؟ پوچھا ہم سے کہ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کسی صاحب عقل سے بندہ پوچھ لے یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں، اس کا جواب ہوگا نہیں. حضرات محترم، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ فیض کے تصدق، آج ہم جمعۃ المبارک کی اس خوبصورت نشست میں موجود ہیں. انسانی شخصیت کی تزئین کاری میں مثبت سوچ اور فکر بڑی اہمیت رکھتا ہے. انسان کے دماغ میں مثبت اور منفی افکار کی قوتیں کار فرما رہی ہیں. یقینی بات ہے کہ اگر کوئی انسان مثبت سوچ اختیار کرے گا تو اس کے اثرات بھی مثبت ہوں گے، اور اگر کوئی شخص منفی سوچ رکھتا ہے تو اس کے افکار بھی منفی مرتب ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امراض اور جو تکلیفیں انسان میں موجود ہوتی ہیں، اللہ کے نبی نے ان سے پناہ مانگنے کی ہمیں دعا سکھائی ہے، اور فرمایا کہ یہ مانگا کرو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن. دین اسلام یہ بندہ مومن کو فکری پاکیزگی اور توانائی کے رہنما اصول بھی فراہم کرتا ہے، اور کسی بھی میدان میں فکری جمود کا شکار نہیں ہونے دیتا. منفی افکار و نظریات انسان کے فکری قوی کو مدمحل کر دیتے ہیں،
اور ماہرین نفسیات کے مطابق انسان کے طرز فکر کے مطابق ہی مثبت اور منفی اثرات کی شخصیت انسان کی شخصیت پر مرتب ہوتے رہتے ہیں۔ میں ان مشکل جملوں کو آپ کی خدمت میں بالکل سادہ اور ایک مثال سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ امریکہ کے کسی مقام پہ ایک بوڑھیا عورت بیٹھی تھی اور اس نے چھابڑی لگائی ہوئی تھی اپنے طرز کی، جو بھی اس میں موجود تھا کچھ بیچ رہی تھی۔ ایک شخص آیا اور اس نے کسی علاقے کا پوچھا۔ بوڑھی اماں نے بتایا کہ وہ علاقہ فلاں مقام پہ ہے، یوں جاؤ گے فلاں۔ اس نے دوسرا سوال کیا بوڑھی اماں سے کہ اماں جی وہ بندے کیسے ہیں، وہ بندے کیسے ہیں؟ تو اماں جی نے کہا تم جہاں سے آ رہے ہو وہ کیسے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے جناب وہ تو بڑے نکمے نے، بڑے بے حیا نے، بڑے بے شرم نے، کسی دا دید لحاظ نہیں کر دے۔ اماں جی نے جواب میں کہا جہاں تم جا رہے ہو وہ بھی بڑے بے دیدے ہیں، بڑے بد لحاظ ہیں، کسی کا خیال نہیں رکھتے، کسی کی عزت اور احترام نہیں کرتے۔ وہ شخص اماں جی کے پاس بیٹھ گیا۔ ایک اور شخص آیا، اس نے آ کے اسی علاقے کا پوچھا، دوسرا سوال پوچھا اماں جی وہ بندے کیسے نے؟ اماں جی نے پھر سوال کیا، فرمایا بیٹا آپ کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی فلاں علاقے سے۔ کہا وہ کیسے ہیں؟ اماں جی کو وہ شخص کہنے لگا اماں جی وہ بڑے چنگے نے، وہ بڑے چنگے نے، وہ بڑے ہی بندے دا لحاظ کرتے نے اور بڑے ہی بندے نال پیار کرتے نے، تے جناب وہ محبت وچ مر مٹن واسطے تیار نے۔ تے اماں جی وہ جی میں جا رہے ہیں وہ کیجے نے؟ اماں جی نے فرمایا بڑے ہی اچھے نے، وہ بڑے ہی دید لحاظ کرنے والے لوگ نے اور بڑے ہی پیار کرتے نے، بس بندہ آ جائے تو پھر تو جناب ڈھیر لا دیندے نے مہمان نوازیاں دیا۔ اب وہ شخص جو پہلے بیٹھا تھا اس نے کہا اماں جی تسی بھی منافق ہو؟ اس نے کہا نہیں میں منافق نہیں۔ فرمایا میں اس علاقے دا پوچھے تسی آکھے ہو بڑے گندے نے، اے میرا بیلی آیا ہے تے اس بھی اس علاقے دا پوچھے ہے تے آ فرمایا بڑے چنگے نے۔ فرمایا بیٹا یہ تعلق میری منافقت نال نہیں، یہ تعلق تہاڈیاں سوچاں نال ہے۔ اگر آپ پچھلی بات کو سمجھ گئے تو امید ہے سمجھ آ گئی۔ انسان کی جیسے سوچ ہوگی ویسے اس سے کام سرزد ہوں گے۔ سوچ اچھی ہے کام اچھے ہوں گے، سوچ بری ہے کام برے ہوں گے۔ ایک اور مثال سمجھ لیجئے، 3 بھائی تھے، ان تینوں میں سے کسی ایک نے چوری کر لی۔ کسی نے کہا کہ فلاں جو عورت ہے نا وہ بڑی سیاਣੀ ہے، وہ چور پکڑ لیتی ہے، وہ چور پکڑ لیتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا جی دسو ذرا طریقہ دسو کس طریقے سے جناب چور۔ اس نے کہا آپ نے اس طرح کرنا ہے 3 پراٹھے بنانے ہیں۔ کتنے پراٹھے؟ 3 پراٹھے بنانے ہیں، اور طریقہ پراٹھے بنانے کا یہ ہے کہ درمیان میں گھی لگانا ہے اور باہر سے سارے پراٹھے بالکل خشک ہونے چاہیے، اور جب ناشتہ دیں گی آپ مجھے بلا لیں گی، میں آپ کو چور پکڑ دوں گی۔ ناشتہ بن گیا، پراٹھے بن گئے، درمیان میں گھی لگا، سائیڈوں سے خشک ہو گئے۔ اماں جی آ گئیں۔ اب جو 2 تھے نا وہ آرام سے جہاں سے باری آتی تھی جو ان کے سامنے ہوتا تھا وہیں سے کھانا شروع فرما دیا۔ جو تیسرا تھا نا اس نے بجائے سائیڈوں سے کھانے پہ ہاتھ مارا سنٹر میں، اور سنٹر سے گھی والے مقام کو کھانا شروع کر دیا۔ اب جب سنٹر سے گھی والا مقام شروع کر دیا، اماں جی نے پکڑا ہاتھ، فرمایا یہ لے یہ تیرا چور ہے، یہ تیرا چور ہے۔ اب اماں جی سے پوچھا اماں جی تسی چور کیویں پھڑے ہے؟ تسی چور کیویں پھڑ لیا ہے؟
فرمایا چور کی ایک عادت اس لیے بھی چوری ہوتی ہے کہ وہ لالچی ہوتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے بولیے؟ اس کے وجود میں لالچ ہوتا ہے. جب میں نے دیکھا یہ آرام سے اپنا اپنا کھا رہے ہیں، اس نے ہاتھ بڑھایا سیدھا درمیان میں رکھا اور پراٹھا جو صحیح گھی والا چپڑا موپڑا تھا وہ کھانے کا ارادہ کیا. میں سمجھ گئی ان تینوں میں سے چور یہی ہے. تحقیق و تفتیش ہوئی تو چور وہی ثابت ہوا. حضرات میں نے عرض کیا جیسے ہماری سوچ ہوگی، سوچ مثبت ہے، ہمیں ملنے والے مثبت ملیں گے. سوچ منفی ہے، ملنے والے منفی ملیں گے. میرے اللہ کریم کا فرمان ہے، میرے اللہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا آنا اندا ظن عبدی بھی، میرا بندہ جیسے مجھے سوچتا ہے میں اسے ویسے ملتا ہوں. جیسے مجھے سوچتا ہے میں اسے ویسے ملتا ہوں. اب امید ہے آپ میری بات سمجھنے میں کامیاب ہو چکے ہوں گے. اب آگے چلیے، تھوڑا سا آگے چل کے آپ کو اس موضوع پہ لذت والی اور باتیں عرض کروں. بہت سارے باتیں تھیں، میں ان سب کو چھوڑ کے اب بالکل آگے آ گیا، حضرت ہاجرہ کی بات پہ آ گیا. قرآن مجید نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ کا ایک قصہ ذکر کیا ہے. یہ بھی مثبت طرز فکر اور فعال زندگی کی ایک بہترین مثال ہے. مثبت طرز زندگی کون سی؟ منفی نہیں رکھنی. اس کو عربی میں کہتے ہیں الایجابیہ، اور انگلش میں کہتے ہیں پازیٹیویٹی، اور اردو میں کہتے ہیں مثبت سوچ. جب ہماری سوچ مثبت ہوگی ہم سے کام مثبت سرزد ہوں گے. حضرت ہاجرہ کے واقعہ سن لیجئے. قرآن حکیم کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم وادی غیر ذی زرع، یعنی جو بے آب و گیا جگہ تھی، حضرت ابراہیم حضرت اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کے وہاں چلے گئے. وہ جگہ ایسی تھی، نہ پانی، نہ سایہ، نہ کوئی اور سہولت. چلے گئے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا جب پانی بھی نہ ہو، جناب سایہ بھی نہ ہو، مکان بھی نہ ہو، اور جو تھوڑا بہت ہو جو حضرت ابراہیم دے گئے وہ بھی ختم ہو گیا ہو، تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ حالات کا گلہ شروع بنتا تھا کہ حالات کا گلہ شروع کر دیتی. یہ میں نے آج زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے جو کلمات خیر عرض کر رہا ہوں. حالات کیا ایسے نہیں. حضرت ہاجرہ پہ آیا مکان نہیں، حضرت ہاجرہ پہ آیا رہنے کی جگہ نہیں. حضرت ہاجرہ نے وہ وقت دیکھا جب سایہ نہیں، جو تھا وہ ختم ہو گیا. چاہیے یہ تھا کہ حضرت ہاجرہ وہاں بیٹھ کے گلہ کرتی کہ پتہ نہیں مر گئے، کھپ گئے، کھانے واسطے کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں. حضرت ہاجرہ نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے حالات کا گلہ نہیں کیا، محنت جاری رکھی اور اتنی جاری رکھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ کے سلے میں پانی جیسی نعمت عطا فرما دی. جب پانی آیا پرندے آ گئے. جب پرندے آئے لوگوں نے اڑتے دیکھے پرندے پانی کی تلاش میں. جب پرندے دیکھے لوگوں نے آنا شروع ہو گیا. آج وہی دھرتی ہے جسے مکہ المکرمہ کہا جاتا ہے. مکہ کی بڑی فضیلتیں ہیں. مکہ کی فضیلتوں میں دیکھنا ہے یہ فضیلت والا مقام بنتا کیسے ہے. حضرت ہاجرہ آئیں، بیٹھ جاتی، مرن دیو جی کوئی گال نہیں، ہمارا کیا قصور ہے جی، یہ زمانے کی موجودہ حالت ہی ہے. بندے مرنے کے، بلکہ مرنے کو چھوڑ دیں، اخبار بھرے پڑے ہوتے ہیں، ٹی وی ہمارے بھرے پڑے ہیں ان خبروں سے. جناب مہنگائی سے تنگ آ کے پہلے اپنے بچوں کو مار دیا، پھر بیوی کو مار دیا، پھر اپنے آپ کو مار دیا. حضرات آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ مر جانے کے بعد آگے سہولتیں ہی سہولتیں ہوتی ہیں؟ آپ سمجھے نہیں. حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کچھ نہیں تھا، حالات کا شکوہ نہیں کیا، بلکہ حالات کے شکوہ کرنے کے بعد، یعنی شکوہ نہیں کیا، اس کے بغیر ہی اپنے رب کی بارگاہ میں محنت جاری رکھی، جناب جاری رکھی، حتیٰ کہ حضرت 7 چکر صفا اور مروہ کے بھی لگا لیے. حضرت اسماعیل نے ہیڑی رگڑی، حضرت جبریل علیہ السلام نے وہاں پہ پر مارا، اللہ نے اس جگہ سے پانی نکال دیا اور حضرت ہاجرہ کی محنت کو کامیاب کر دیا.
حضرت سلیمان فارسی اور غزوہ خندق۔ حضرت سلیمان فارسی یہ فارس سے تشریف لائے تھے، نبی پاک کے صحابی تھے۔ غزوہ خندق کا موقع آ گیا، جنگ شروع ہو گئی۔ اب حضرت سلیمان فارسی جنگ کر رہے ہیں اور حالات ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ جنگ کہیں ہار نہ جائیں، یہ جنگ کہیں، بندے ہی تھوڑے ہیں، مسلمانوں کی طرف سے بندے ہی تھوڑے ہیں، کہیں ہار نہ جائیں۔ تو اب جو ہماری حالت ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہوتے تو ہم اپنے آپ کو یوں لٹا دیتے، بے مار لو، چلو تسی دو چار ٹکڑے ساڈے کر لو، ہن اسی کہ بھائی تہاڈا ہزاراں دا مقابلہ کریے۔ تو حضرت سلیمان فارسی نے اپنا دماغ استعمال کیا اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مشورہ دیا، فرمایا حضور جب ایسا موقع ہمیں آتا تھا زمانہ جاہلیت میں، یعنی جو کفر کی حالت ہے وہ فرماتے ہیں وہ زمانہ جاہلیت کی ہے، زمانہ جاہلیت میں جب ہم پہ یہ حالت آ جاتی تھی کہ ہم ہارنے لگتے تھے تو ہم ہمت نہیں ہارتے تھے، ہم اپنے علاقے کے ارد گرد خندق کھود دیتے تھے، اور خندق جب کھود دیتے تھے ہم جنگ جیت جایا کرتے تھے۔ تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت سلیمان فارسی کے کہنے پہ غزوہ خندق کے موقع پہ خندق کھودنے کا حکم ارشاد فرمایا تھا، جس میں خود رسول اللہ بھی تشریف فرماتے۔ حضرات یہ طریقہ غلط ہے کہ ہم کسی بھی چیز کو سوچنے کے لیے منفی طرز اختیار کریں، منفی طرز اختیار کریں گے ہم سے کام بھی منفی سرزد ہوگا، ہم سے کام بھی کیا سرزد ہوگا؟ منفی سرزد ہوگا۔ ہم کسی بھی چیز کو مثبت سوچیں گے، میں نے اس کی کئی مثالیں آپ کو پہلے دے رکھی ہیں، کئی مثالیں آپ کو دے رکھی ہیں، اگر آپ کو زحمت ہو اور آپ کو تھوڑی بہت یاد ہو تو بہت ساری دے رکھی ہیں کہ فلاں نے اس طرح سوچا، فلاں نے اس طرح سوچا، فلاں نے اس طرح سوچا۔ سوچ میں فرق ہوتا ہے، جب سوچ درست ہو گئی تو پھر بھائی دشمن نہیں لگتا، وہ بھائی ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مواخات قائم کی تو یہ صحابہ جو انصار صحابہ تھے وہ سوچ سکتے تھے کہ بیویاں میری دو ہیں، میں کیوں دوسری بیوی کو طلاق دے کے اس کو دوں، یہ تو مہاجر ہیں، یہ تو غریب ہیں، ان کے پاس تو پلے میں کچھ ہے نہیں۔ لیکن یہ نہیں سوچا، سوچ مثبت رکھ کے کہا تو میرا بھائی ہے، آ میں تجھے گلے لگاتا ہوں، میری دو بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے کے تجھے دیتا ہوں، میرے دو باغ ہیں، ایک باغ میرا ہو گیا، ایک باغ تیرا ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی، ان کی سوچ کیا تھی؟ مثبت تھی، اور اتنی مثبت تھی کہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ اگر ہم یہ کام کریں گے اللہ ہم سے راضی بھی ہوگا، اور ہم غربت کی موت اور غربت کی زندگی کا خاتمہ نہیں کریں گے، بلکہ اللہ کی مخلوق کی مدد کرنے والوں میں ہماری موت واقع ہوگی۔ اب حضرت سلیمان فارسی کا بھی میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ آپ وہاں چپ سادھ کے نہیں بیٹھ گئے، غریبی آ گئی ہے جی، نوکری سے نکال دیا ہے جی، ہم اب کیا کریں جی، ہم اب کیا کریں جی۔ بھائی کچھ نہ کرو، اللہ نے محنت و مزدوری کے لیے ہاتھ دیے ہیں تو محنت مزدوری کرو، اللہ نے ہاتھ نہیں دیے تو عقل دیا ہے، جاؤ کسی کو اچھے اچھے مشورے دے کے اسے اپنی ذات سے متاثر کر کے اس کے ہاں نوکری اختیار کر لو، سمجھ گئے یا نہیں؟ لیکن یہ بیٹھ کے، یہ تو جانور بھی ایسا نہیں کرتے کہ ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائیں۔ بڑی مشہور مثال ہے، کتب میں ملتی ہے کہ ایک بندے نے دیکھا کہ ایک ہرن ہے، اور ہرن جو ہے وہ اس کی ٹانگیں نہیں ہیں، وہ ایک جگہ پہ بیٹھی ہے، اس کی خوراک شیر لاتا ہے، اس کی خوراک دیکھیں نا ذرا جوڑ دیکھیں، ہرن کی خوراک شیر لاتا ہے، توجہ ہے یا نہیں؟ اس کی خوراک کون لاتا ہے؟ شیر لاتا ہے۔ کہ واہ کمال ہوگی، اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، وہ جناب وہ تو بندہ بیٹھ جائے تو رزق کا بندوبست تو وہ کرتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رزق کا رازق کیا ہے؟ اللہ ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، وہ 2 دن بیٹھا اسی پہاڑ پہ، انہوں کسی پوچھے ہی نہیں، وہاں اس کی خوراک شیر لا رہا ہے، اسے کسی پوچھے ہی نہیں۔ تیسرے دن رو کے عرض کرتا ہے یا اللہ اسا شیر کو کھوانا ہے تو ماں کسی ہوری کو کھوا چھوڑ،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے تم ہی ٹنگا توڑ دے اپنی. جب تجھے ٹانگیں دی ہیں، تجھے ہاتھ دیے ہیں، تجھے فکر دی ہے سوچنے کی، تو جا اپنے ہاتھ استعمال کر کے رزق کما، اپنی ٹانگیں استعمال کر کے رزق کما، اپنا دماغ اور غور و فکر کر کے اپنا جو ہے وہ استعمال کر. رزق تو تجھے میں دوں گا، اس میں تو کوئی غلطی نہیں. آپ میں سے مجھ میں سے کوئی کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے رزق میں کماتا ہوں؟ میں اس کو جواب دوں گا رزق تو نہیں کماتا، رزق اللہ دیتا ہے. محنت ہم کرتے ہیں، محنت ہم کرتے ہیں، رازق میرا پاک پروردگار ہے. پھر پتہ ہے جب حضرت سلیمان نے یہ مشورہ دیا نا رسول اللہ کو کہ ہم اس طرح خندق کھودا کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم الرائے یا سلیمان، سلیمان تیری رائے بڑی پیاری ہے، تیری رائے بڑی پیاری ہے، تیری رائے بڑی خوبصورت ہے. لہٰذا حضور سرور کائنات علیہ تحیت و ثنا نے حضرت سلیمان کے کہنے پہ، اب یہاں سے جو رزلٹ نکالوں گا آپ کے سامنے وہ یہ ہوگا کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ کیا ہے؟ بڑا ہے نا، بلند ہے. صحابی کا رتبہ اور ہے، نبی کا رتبہ اور ہے. بلکہ صحابہ روتے تھے یا رسول اللہ تسی اتھے اسی اتھے، تسی نبیوں دے سردار تے تسی بلند تے اسی تے تلے. وہ کہاں رتبہ محمد عربی کا اور کہاں مقام صحابی کا، ہو ہی نہیں سکتا. نبی امام الانبیاء کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، صحابی کہاں امام الانبیاء کے رتبے کو پہنچ سکتا ہے. کوئی ساڑھے جے ہوئے نا وہ آکھیا تو بڑا سیانا ہے، تو زیادہ سیانا ہے، نبی میں ہوں کہ تو کہتا نا بھائی مالک دکان کا میں ہوں کہ تو، جنگ کا سپہ سالار میں ہوں کہ تو. ہمارے ہاں خرابیاں اور ہیں، ہمارے ہاں ہر بات کو منفی پہلو پہ رکھ کے سوچا جاتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ میں ہی ہوں نا، میں یہاں کھڑا ہوں نا، کوئی میرے مزاج کے خلاف بات کر دے تو یقین مانے، حالانکہ مجھے اس میں ڈاؤٹ بھی ہو اور صحیح بھی وہ ہو جو مقتدی کر رہا ہو، لیکن شیطان ایسا بے غیرت لانتی ہے. مجھے بھی ایک دفعہ کہتا ہے تک ہے نا میرے پیچھے نمازیں پڑھ پڑھ کے تے ہون ماں ہی دسن لگ گئے. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ میں آپ کی مثال نہیں دیتا، آپ بہت اچھے ہیں، میں اپنی مثال دے دیتا ہوں کہ شیطان میرے اوپر بھی حملہ کر سکتا ہے اور مجھے بھی منفی سوچنے پہ مجبور کر سکتا ہے. لیکن حضرات مسئلہ یہ ہے ہمارے آقا نے ایسا نہیں کیا. ہمارے آقا نے حضرت سلیمان کو کہا نعم الرائے یا سلیمان، اے سلیمان تیری رائے بڑی اچھی ہے، تیری رائے بڑی خوبصورت ہے. آؤ صحابہ آج سلیمان کی رائے پہ عمل کرتے ہیں اور سارے علاقے کے ارد گرد، اللہ کرے آپ کو وہ مقام خدا دکھائے، غزوہ خندق کا وہ علاقہ دیکھیں آپ، اس میں پورے علاقے پہ خندق کھودی گئی اور فٹ پتہ نہیں کتنے فٹ اور کتنے فٹ گہرائی میں جا کے اس کو کھودا گیا. اور سلیمان کو جھڑکا نہیں گیا، بڑا میں مت تو مس دسن آ گئے. یہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے؟ یہ حاصل ہوتا ہے مثبت سوچ سے. یہ کس چیز سے حاصل ہوتا ہے حضرات؟ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ اور پھر اس بات پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جب جنگ فتح ہو گئی، جیت گئے، حضرت سلیمان کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا، سلیمان منا اہل بیت، سلیمان میری اہل بیت میں سے ہے. سلیمان میری، یہ بہت بڑا مقام تھا حضرت سلیمان کے لیے. حضرات میری بڑی دست بستہ آپ کی خدمات عالیہ اقدسہ میں گزارش ہے کہ اپنی سوچ بدلیں، اپنی سوچ بدلیں. اور جب آپ سوچ بدل لیں گے، اصل میں ہم میں سے کوئی بھی دوسرے کی اصلاح کرنا چاہے دوسرے کی، تو اگلا یہی سمجھتا ہے کہ جناب میں زیادہ سیانا ہے، میں زیادہ سیانا ہے. حضرات زیادہ سیانے نہ بڑے کرو، سوچ مثبت رکھے کرو. تے کوئی آدمی رائے دے دے تو وہ دے عمل کرنے دی کوشش فرمایا کرو. اللہ تعالیٰ یہ موجودہ دور کے زمانے کی خرابیوں میں سے ایک کیا ہے؟ خرابی ہے. اللہ عمل کی توفیق